سعودی عرب سے ہمارے خریداروں نے پھر سے کم سن جوان لڑکیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں یتیم خانے سے کچھ لڑکیاں مزید خریدنی ہوں گی، میرے ایک ساتھی نے مجھے آ کر بتایا، تو میں سوچ میں گم ہوا۔ میں نے پچھلے دنوں چند لڑکیاں خریدی تھی۔ ان لڑکیوں کو روزانہ انجیکشن لگ رہا تھا۔ نہایت ہلکی مقدار میں ان لڑکیوں کو روزانہ نشے کا انجیکشن لگوا کر میں انہیں جوان ہونے تک اتنا عادی کر دیتا کہ وہ میرے اشاروں پر ناچتی تھیں۔ ایسی تابے دار حسین لڑکیوں کو پھر میں عربی شیخوں کے حوالے کر دیتا تھا اور کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ اب بھی میرے ساتھی نے مجھے آ کر بتایا تو میں اپنے پاس پہلے سے موجود لڑکیوں کی گنتی کرنے لگا۔ ان کا لڑکیوں کا مطالبہ بہت زیادہ تھا۔ میرے پاس بمشکل 12 لڑکیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگلے ہی روز میں یتیم خانے پہنچ گیا۔ اس یتیم خانے کا نگران جان پہچان کا تھا۔ وہ اندر سے چند کمسن بچیوں کو پیسے لے کر غائب کروا دیتا تھا اور ان کا ریکارڈ بھی مٹوا دیتا تھا، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر یتیم خانے کا نگران خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے میری صورت میں اسے پھر سے لاکھوں روپے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے صاف رنگت کی خوبصورت کمسن بچیوں کا مطالبہ کیا تو وہ بولا کہ میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ پچھلے 2 سال سے جو بچیاں بہت چھوٹی لگتی تھی اب وہ جوان لگنے لگی ہیں، اور ایک بچی تو ہفتے بھر پہلے ہی میرے پاس پہنچی ہے۔ غضب کی حسین ہے۔ اسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات پر میں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ میں بذات خود کبھی لڑکیوں کو دیکھنے یا اپنے ساتھ لے جانے کا تکلف نہیں کرتا تھا۔ بات طے کر کے میں نے اپنے ساتھی کو لڑکیاں لانے کا کہا اور خود یتیم خانے سے نکل گیا۔ میرا ساتھی اس کام میں ماہر تھا۔ وہ لڑکیوں کو خوبصورتی اور جسمانی صحت کا اچھے سے جائزہ لے کر ہی انہیں ہمارے مخصوص ٹھکانے پر لاتا۔ اس روز تو میں بات کر کے دوسرے شہر چلا گیا۔ میری کچھ دوسری مصروفیات تھیں۔ کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک پراپرٹی کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ 2-3 روز بعد میں لوٹا تو میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیاں اڈے پر لے آیا تھا۔ ان لڑکیوں کو بھی وہی مخصوص خوراک دی جا رہی تھی جو انہیں صحت مند رکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی، اور انجیکشن بھی لگائے جا رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس بار میں نے ان یتیم لڑکیوں میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی ہے۔ تم دیکھو گے تو تمہارا دل دھک رہ جائے گا۔ میرے ساتھی نے اچانک عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے نگران نے یہی بات کی تھی، اب وہ بھی بول رہا تھا۔ کہنے لگا، میں بیزاری سے سر جھٹک گیا، مگر وہ بولا، ایک بار دیکھ لو، بعد میں پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہیرا ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ہر بار یتیم خانے سے لانے والی لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے ایک بار خود دیکھتا تھا، اور اگر کوئی لڑکی مجھے پسند زیادہ آ جائے تو میں اسے خود بھی استعمال کر لیتا تھا۔ ویسے تو مجھے کنواری لڑکیوں کے زیادہ پیسے ملتے تھے، مگر استعمال کی ہوئی لڑکی بھی اچھے خاصے پیسے دے جاتی تھی۔ حسن کا دیوانہ تھا میں نے زندگی میں ایک بار ایک لڑکی سے محبت کی تھی، مگر اس لڑکی نے مجھے عیاش اور بدکار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اس روز کے بعد میں عملاً بدکار بن گیا تھا۔ میں یتیم خانے سے لائی لڑکیوں کے جوان ہونے پر جو بھی لڑکی بے حد حسین لگتی اسے خود استعمال کرتا، حالانکہ یہ میرے پاس گناہ کرنے کی ایک چھوٹی دلیل تھی، مگر میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس لڑکی کے ٹکرانے کا بدلہ میں ہر حسین لڑکی سے لے رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے ساتھی کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ گوہر نایاب ضرور دیکھنا چاہوں گا جس کے بارے میں سب بار بار بات کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا جب میں اس کے ساتھ اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا تو اس کی دکھائی لڑکی کو دیکھ کر میں واقعی ٹھگ گیا، مگر میرے ٹھٹکنے کی اس کے حسن کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہ کم سن لڑکی جو بمشکل 12 برس کی تھی، اس کی شکل بالکل اسی لڑکی جیسی تھی جس سے مجھے پہلی بار 10 سال پہلے محبت ہوئی۔ وہ بچی ہو بہو ویسی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ہر انسان کی 7 شکلیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ مجھے لگا کہ میری پہلی محبت کی دوسری شکل اس وقت میرے سامنے تھی، تو میں اس کے حسین چہرے کا ہی دیوانہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اس کے حسن کی وجہ سے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اور اب سامنے وہی چہرہ موجود تھا۔ وہ بچیاں سہمی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس 12 سال کم عمر کی بچی کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ خوفزدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کوئی شور نہیں کیا تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، اسے دیکھتے ہی تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ یہ خوبصورت بچی ہے، نہ جانے جوان ہو کر کیا غضب ڈھائے گی۔ میرا ساتھی مجھے دیکھ کر ایسے فخر سے بول رہا تھا جیسے میں اس کا کمال ہوں۔ میں نے سر جھٹک کر اس سے کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کی طرف مت دیکھنا۔
میں اسے اپنے گھر لے جا رہا ہوں، یہ آج سے میرے پاس رہے گی اور اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے الفاظ پر میرا ساتھی حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں پر میں حق ضرور جتاتا تھا، مگر میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ بالکل خود استعمال کرنے کے بعد میں اپنے ساتھ دوستوں کو بھی وہ لڑکی سونپ دیتا تھا، مگر اس وقت میرے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھی خاموش ہو گیا۔ میں اسے بچی کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ تمام وقت بالکل خاموشی سہمی ہوئی سی میرے ساتھ رہی۔ مجھے حیرت تھی، اس نے شور مچانے یا چیخنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میرے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں تھا، گھر والوں سے عرصہ ہوا تھا، تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میرے چند دوست اکثر میرے گھر ڈیرے ڈالے رکھتے تھے، اور ایک 40 برس کی جوان عورت میرے گھر ملازمہ تھی۔ وہ عورت میری بہت وفادار ملازمہ تھی اور پچھلے 9 سالوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ زمانے کی ٹوکروں کی زد میں آئی تو میں نے اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ ایسی احسان مند ہوئی کہ میرے ہر اچھے برے کام کی گواہ تھی، مگر اس نے کبھی مجھے برا یا غلط کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں اس بچی کو گھر لے گیا تو وہ عورت بھی ٹھٹک گئی۔ پہلی بار میں اس عورت کے علاوہ کسی کو گھر لایا تھا۔ اس کی حیرت پر میں نے اسے کہا، اچھا سا کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں میری مہمان کے لیے نہایت بہترین دعوت کا انتظام کیا جائے۔ میرے الفاظ پر عورت کی حیرت مزید بڑھ گئی، جبکہ میں چمکتی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچی آج سے میرے پاس رہے گی، اس کے جوان ہونے کا میں انتظار کروں گا، اور جب وقت آئے گا تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اس کی فکر مت کرو، غیر موجودگی میں تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس عورت کو ہدایت دی تو وہ بے ساختہ چونک کر اس بچی کو دیکھنے لگی، جبکہ بچی سہمی ہوئی ناسمجھی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے حواس اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میری بات بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عورت نے اسے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے اس کے لیے بہترین لباس منگوایا۔ میں خود کو اندر سے مردہ تصور کر چکا تھا، مگر اتنے عرصے بعد پہلی بار میں کسی کے لیے اتنا پرجوش ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بچی کو نہلا دھلا کر نیا لباس پہنایا۔ پھر رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں بار بار اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے عشق میں اتنا عرصے سے پاگل پن کا شکار رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور تمسخر سے مسکرایا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ انسان پر دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر میں اس چہرے اور اس حسن کا دیوانہ ہوا تھا تو مجھے وہی چہرہ اتنے عرصے بعد واپس مل چکا تھا۔ اس بار میں اس بچی کو اپنے شکنجے سے آزاد نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ میر برتی ہوئی لڑکی ان کو مفت میں ملتی تھی۔ وہ کہنے لگے، یہاں ہم وہی ہیرا دیکھنے آئے ہیں جس کی حسن کے تم اتنے گرویدہ ہوئے کہ پہلی بار کسی لڑکی کو گھر لے آئے، ورنہ تمہاری قید میں آنے والی ہر لڑکی تمہارے اڈے سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ پر جاتی تھی۔ ان کے شوق میں نے ناگواری سے ان سب کو دکھا، حالانکہ وہ ایسی باتیں ہر لڑکی پر کرتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی برا نہیں مانا تھا، مگر اب اس بچی کے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے دوست اس بے باکی اور بے تکلفی سے تبصرے کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک جوان لڑکی کی بجائے بچی گھر لایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں بچی ہے اور بکاؤ نہیں ہے، نہ ہی اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے گا۔ اس لیے اپنے یہ شوق لے کر تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تو میرے دوست ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ لگتا ہے وہ بچی کچھ زیادہ حسین ہے، اسے دیکھنے کے بعد تو تم اتنی پرانی دوستی بھی بھول گئے ہو، میرے ایک دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو میں نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں ان لڑکیوں پہ روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، اپنا وقت برباد کرتا ہوں۔ اگر میں کبھی مفت میں تم سب کو مزے لینے دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر لڑکی پر حق جتانے بیٹھ جاؤ۔ میرے الفاظ نے میرے دوستوں کو حیران کر دیا تھا۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہوئی اور میں نے اسے استعمال کیا تو میں ضرور تم لوگوں کو مزہ لینے دوں گا، مگر اس بچی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اسے جوان ہونے تک میں اپنے پاس رکھوں گا اور یہ صرف میری رہے گی۔ میرے دو ٹوک الفاظ پر وہ اطمینان سے سر ہلا گئے، کہنے لگے، ناراض نہیں ہوا کر، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم تم سے بڑھ کر اپنی تسکین عزیز نہیں ہے، اس لیے اپنا موڈ اچھا کرو۔ میرے دوست مجھے منانے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ میں بھی کچھ دیر میں سب بھول گیا، مگر اسی وقت وہ عورت اس بچی کو لیے میرے پاس آ گئی۔ میں اس بچی کے رہنے کا انتظام کہاں کروں؟ میں نے اس کے لیے کوئی کمرہ سیٹ نہیں کیا، کیونکہ تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں تھا۔ وہ عورت مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں نے بے چینی سے پہلا بدلہ وہ اس بچی کو میرے دوستوں کے سامنے لے آئی تھی۔ میرے دوست یکٹک بچی کو دیکھ رہے تھے۔
اس کا دودھیا شفاف رنگ اس وقت دمک رہا تھا۔ بدکاری کے شوقین مرد کو عمر سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے عیاش دوست بھی نظریں ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ تم سب نے واپس جانا ہے تو چلے جاؤ، میں اب کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے دوستوں کو ٹالنے کے لیے کہا تو مزید پھیل کر بیٹھ گئے۔ آج رات ہم تمہارے پاس ہی رکھنے والے ہیں۔ وہ یکدم ارادہ بدل چکے تھے۔ میں ٹھٹک گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس بچی کو دیکھنے بعد ان کی نیت میں فطور آ چکا تھا۔ تم یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو جبکہ میں یہاں پر نہیں ہوں گا؟ شاید میں پوری رات کام کے سلسلہ میں باہر رہوں۔ میں نے ابرو چڑھا کر اپنے دوستوں کو دیکھا تو وہ ہنس پڑے۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا۔ تم اس گھر میں ہو یا نہ ہو، ہم پہلے بھی یہاں اکثر راتیں گزارتے ہیں۔ تمہیں اب کیا مسئلہ ہونے لگا ہے؟ ایک دوست ہنستے ہوئے بچی کو دیکھ کر بولا، شاید اس بچی کے آنے کے بعد اب تمہیں اپنے دوستوں پر اعتبار نہیں رہا۔ بولا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ جب تک یہاں رہے گی تب تک ہمارا یہاں داخلہ منع ہے؟ اپنے دوستوں کے سوال پر میں نے کہا، یہ بچی اب ساری عمر یہاں رہے گی اور تم ایسا ہی سمجھ لو، کیونکہ اب یہ گھر خالی نہیں ہے، اس لیے تم لوگوں کو یہاں رہنے کی اب میں اجازت نہیں دوں گا۔ اپنے دوستوں کو صاف الفاظ میں بولتے ہوئے میں نے اس عورت کو دیکھا، اس بچے کو میرے کمرے میں لے جاؤ، یہ وہیں رہے گی، میں اسے اپنے پاس سلاؤں گا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں جتنا بھی اپنے دوستوں کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کروں، وہ آج کی رات وہاں سے ہلنے والے نہیں تھے۔ ان کی صحبت میں میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا تھا۔ انہیں میں بہت اچھے سے پہچان گیا تھا۔ میری طرح ان کی جس چہرے پر نظر ٹک جاتی اسے حاصل کر کے رہتے۔ میرے فیصلے پر میرے دوست لاپرواہی سے بیٹھے رہے، مگر وہ عورت پریشان ہو گئی۔ مجھے جھجک کر کہنے لگی، اس بچی کو میں آج رات اپنے پاس سلا لیتی ہوں، کل سے اس کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کر دوں گی۔ مجھے اس کا مشورہ دینا سخت برا لگا تھا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے تم وہی کرو، یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ میرے غصہ کرنے پر وہ عورت گھبرا کر آہستگی سے بولی، تم نشہ کرتے ہو، ایسا نہ ہو تم نشے میں اس بچی کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھو۔ ساری عمر کے پچھتاوے سے اچھا ہے کہ تم احتیاط سے کام لو۔ مجھ پر یقین رکھو، میں اس بچی کی حفاظت کروں گی۔ ملازمہ عورت نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب سے وہ میرے گھر آئی تھی، پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ میرا فیصلہ ماننے کی بجائے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ بھی ایک عورت تھی، ان معاملات کی نزاکت کو خوب سمجھتی تھی، مگر میں اس کی یہ بات نہیں مانتا۔ میرے دوست اطمینان سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے دوستوں کی موجودگی میں میں اس بچی کو الگ کمرے میں ہرگز نہیں سلا سکتا تھا۔ میرے سختی کرنے پر وہ عورت خاموشی سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر دوستوں کے پاس بیٹھا رہا۔ میں مطمئن تھا، میری موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس بچی کو ہاتھ لگاتا۔ مجھے غرور تھا کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ دیر تک ان کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا رہا۔ مجھے اپنے دوستوں کا اطمینان بار بار کھٹکا رہا تھا۔ ان کے شیطانی دماغ سے میں بخوبی واقف تھا۔ وہ کوئی چال چلنے کے انتظار میں تھے، جبکہ میں بھی محیط ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ حرام مشروب پینے کی دعوت دی تو میں نے بس ایک گلاس پیا اور پھر معذرت کر لی۔ میں اس معاملے میں محتاط رہا۔ ایک گلاس سے مجھ پر کبھی نشہ سوار نہیں ہوا تھا، مگر 3 سے 4 گلاس پینے کے بعد میں ہوش کھو دیتا تھا۔ میں نے ایک گلاس کے بعد دوبارہ حرام مشروب کو بھی منہ نہ لگایا۔ رات کے 1 بجے تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ اس بچی کو اپنے ساتھ بستر پر سلا کر میں مطمئن ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ جب ایک بار مرد پر شیطان حاوی ہو جائے تو وہ کسی پابندی یا سختی کو نہیں مانتا، نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی عزت احترام باقی رہتا ہے۔ میرا اس معاملے میں تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے سگے اور محرم رشتوں کو بھی ہوس دماغ پر سوار ہونے کے بعد سب بھلاتے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عورت ذات کے معاملے میں اللہ نے مرد کو بہت کمزور بنایا ہے، مگر پھر بھی میں نے اس رات غلطی کر دی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، مگر مجھ پر عجیب بے چینی سوار رہی تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ 2 3 مرتبہ میں نے اس عورت کو کال کر کے سوال کیا کہ میرے دروازے کے باہر کوئی ہلچل محسوس ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میرے دوستوں کی موجودگی میں وہ عورت بھی اپنے کمرے میں اچھے سے بند ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کے کمرے کی کھڑکی سے میرے کمرہ نہایت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے سوال کرنے پر وہ اٹھ کر اپنی کھڑکی سے جھانک کر مجھے بتاتی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے دوست مہمان خانے میں سکون سے سو رہے تھے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میرے دوست بچی کو دیکھنے کے بعد سکون سے سو گئے؟ میں ان کی فطرت کو اچھے سے جانتا تھا۔
حسین لڑکی دیکھنے کے بعد جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کر لیتے تھے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور ان کا میرے گھر میں اچانک رکنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ اس بچی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ایسے مردوں کے ساتھ 7 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے کبھی ان کی اس ٹٹائی اور بے شرمی پر غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس روز میں بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر غنودگی چھانے لگی اور میرا جسم اچانک شدید گرم ہونے لگا۔ میں بے چینی کا شکار ہوتا اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وجود کی گرمی اچانک سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، مجھ پر نشہ بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ جو وجہ مجھے سمجھ آئی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میرے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تو میں نے جلدی سے واش روم سے نکل کر باہر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اس وقت میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو مجھے ملازمہ عورت نے کہا کہ میرے کمرے کے آگے سے ابھی میرا ایک دوست گزرا ہے، مگر وہ جا کر اپنے کمرے میں بند ہو چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی تم رازداری سے بچی کو میرے کمرے میں بھیجو، میں کنڈی لگا کر رکھوں گی۔ تمہارے دوستوں نے اگر رات کی کسی پہر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ضد کرنے لگی، بولی ایسا نہ ہو، تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے کوئی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنی ملازمہ کا بار بار میرے معاملات میں دخل دینا شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے کبھی مجھے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس رات کو وہ کال پر کرتی۔ مجھ سے بچی کو اپنے کمرے میں رکھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کیا اور کال کاٹ دی۔ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے اس بچی کو دیکھا، میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میرے حواس اڑنے لگے۔ اپنے وجود کی بے چینی پر میں سکون سے سوتی بچی کے ساتھ لیٹ گیا۔ ایک دم میرے اندر خواہش سر اٹھانے لگی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے جب اس بچی کو اپنے قریب کیا تو میرے حواس جواب دینے لگے۔ مجھے لگا میرا دماغ بالکل ساکن ہوتا گیا۔ میری سخت گرفت پر بچی کی آنکھ کھل گئی، مجھے دیکھ کر خوفزدہ سی خود کو چھڑوانے لگی۔ مجھ پر اس